بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، پاکستان کی گزشتہ 30 سال کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی سے باہر ہیں، اور اس وجہ سے ان کے دن کا چین اور رات کا سکون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو گزشتہ چند ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی کئی مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان دونوں مختلف پرائیویٹ اداروں سے خفیہ اور اوپن سرویز کرانے میں مصروف ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں کس سیاسی جماعت کی کیا پوزیشن ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایسا ہی ایک اوپن سروے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ افغانستان سے جانے سے پہلے ایک امریکن تنظیم کی جانب سے بھی ایک پرائیویٹ ادارے کی خدمات حاصل کر کے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک سروے کروایا گیا، کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ افغانستان کے سیاسی حالات کا جو اثر ہے وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا پر بھی پڑتا ہے۔ اور ماضی میں اس کی مثال ہم نے اس وقت دیکھی جب طالبان کی حکومت تھی 90 کی دہائی کے آخر تک، 2001 تک، اور اس کے بعد پھر جب 9/11 کے بعد جنگ کا آغاز ہوا تو پھر 2002 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتوں کا اتحاد تھا MMA، جسے ملا ملٹری الائنس بھی کہا جاتا تھا، اس نے جو ہے وہ KPK کی حد تک جو ہے وہ خاصی نشستیں حاصل کی تھیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ 2023 کے انتخابات کے حوالے سے مذہبی جماعتیں مختلف صوبوں میں سروے کرا رہی ہیں، اور KPK کے اندر خاص طور پہ ایک پرائیویٹ ادارے کی خدمات لے کر امریکن تنظیم کی جانب سے بھی کچھ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر ایک اوپن سیکرٹ، میں اسے اوپن اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ معلومات جب ہم نے حاصل کی ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں تو پھر یہ اوپن ہی ہے۔ خیر، تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان اس سروے کے نتائج جب ان تک پہنچے ہیں تو ان کا دن کا چین اور رات کا سکون تو لٹ چکا تھا، اب ان کی دونوں وقت کی جو نیندیں ہیں وہ بھی اڑ گئی ہیں۔ معاملہ کیا ہے یہ سارا آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ یہاں پر گزشتہ جو 2 انتخابات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کے اندر کارکردگی ہے اس کا جب آپ جائزہ لیں گے، جب آپ یہ جان پائیں گے کہ گزشتہ 2 انتخابات کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن رہی ہے۔ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے 2018 کے عام انتخابات کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس جو اس وقت اپڈیٹ تھی، خیر وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آج جو موجود ہیں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس جگہ کے اوپر موجود تھی۔ اور یہ جو سروے ہے ایک اوپن سروے جو کہ جو پاکستان کی مذہبی جماعت ہے JUI فے اس کی جانب سے اور کچھ امریکن تنظیم کی جانب سے بھی ایک پرائیویٹ ادارے کی مدد سے جو ہے وہ کرایا گیا، جو مختلف سروے ہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی تفصیلات جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کا اگر صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو جو 2018 کے انتخابات تھے ان کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایسی صورتحال کے اندر الیکشن میں گئی کہ اس سے پہلے 2013 کے الیکشن کے بعد بھی صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی خیبر پختونخوا کے اندر، اور عام طور پہ خیبر پختونخوا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صوبہ کبھی کسی سیاسی جماعت کو دوسری مرتبہ موقع نہیں دیتا، کم سے کم گزشتہ 30 برسوں میں سے پہلے ایسا ہی ہوا تھا 1988 سے لے کے 2018 تک۔ لیکن 2018 کے عام انتخابات میں جو ہے وہ اس صوبے نے تبدیلی کو جو ہے وہ دوسری مرتبہ موقع دیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے صوبے میں پرفارم کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو 145 جو نشستیں ہیں خیبر پختونخوا کی، ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کو 94 نشستیں ملیں جو کہ 2/3 میجارٹی ہے۔ اور پھر جناب اس میں شامل ہو گئے بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 لوگ، PMLQ کا ایک جو رکن ہے، اور انڈیپینڈنٹ بھی 4 لوگ، تو اس طرح سے ان کی تعداد جو ہے وہ 100 سے اوپر ہوگی۔ اور یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کے اندر ہم نے خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ جو فاٹا جو بعد میں شامل ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، ان کو انضمام ان کا کیا گیا، ضم کیا گیا، اس کی نشستیں بھی ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی رہی۔ لیکن عام طور پر نیشنل اسمبلی کے اندر جو نشستیں ہیں، جیسا کہ سندھ کے اندر سندھ کے حوالے سے اپنی کی گئی ویڈیو اور پنجاب کے حوالے سے اپنی کی گئی ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیلات بتا چکا ہوں کہ عام طور پر ہمارے جو انتخابی امور کے ماہرین ہیں وہ صوبائی سطح پر تو نشستوں کا جائزہ لے لیتے ہیں، لیکن قومی سطح پر جو نیشنل اسمبلی کی نشستیں
ہیں وہ کس صوبے سے کس جماعت کے حصے میں کتنی آئی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہی ان کی مرکز کے اندر حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس کو وہ بھول جایا کرتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں خاص طور پر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے کتنی نشستیں ملی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جسے پنجاب کے ساتھ جو ہے پنجاب کے اندر نون لیگ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، سندھ کے اندر جو ہے اور کراچی کے اندر اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کیا جاتا ہے، جبکہ کے پی کے اندر اس کا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اے این پی، دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی موجود ہے، تو ملک کے چاروں صوبوں میں جو سیاسی جماعت موجود ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے جو سرویز ہیں، جو لیٹسٹ وہاں کے کچھ نتائج ہیں، وہ اگلی آئندہ اپنی کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن خیبر پختونخوا کا معاملہ میں نے آپ کو کہا اس لیے اہم ہے کہ قومی اسمبلی کی نشستیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کتنی حاصل کر کے جو ہے وہ پنجاب پہنچی 2018 کے الیکشن میں، اور اس کے بعد پھر پنجاب سے اگر وہ نصف نشستیں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں جیتنے میں کامیاب رہی، تو کے پی کے سے جو لیڈ لے کر نکلی اس لیڈ نے اسے جو ہے وہ خاصا فائدہ پہنچایا۔ وہ لیڈ کیا تھی وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو 51 نشستیں ہیں اس کے اندر فاٹا کی وہ جو 10 نشستیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کے اندر جو اس سے پہلے کے پی کی نشستیں تھیں جو کہ بڑھ کر 41 ہو گئی تھیں وہ بھی شامل ہیں۔ یعنی ٹوٹل 51 نشستوں میں سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے 37 نشستوں پر کامیابی حاصل کی 2018 کے الیکشن کے اندر، جبکہ جو مخالفین تھے اس کے انہوں نے صرف 14 نشستیں حاصل کی، جس میں متحدہ مجلس عمل جو کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے کا اتحاد تھا اس نے 7 نشستیں حاصل کی، عوامی نیشنل پارٹی نے جو ہے وہ 1 نشست حاصل کی، 2 آزاد امیدوار کامیاب ٹھہرے، پاکستان پیپلز پارٹی صرف 1 نشست حاصل کر سکی، جبکہ نواز لیگ نے 3 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ اس طرح ان کی نشستیں جو ہیں وہ 14 رہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی 37 رہیں، اور کل 51 نشستوں کا یہ ہاؤس تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس دفعہ جو سرویز جو سامنے آئے ہیں جو کہ جے یو آئی فے اور ایک اور جو پرائیویٹ تنظیم ہے اس کی جانب سے ایک امریکن تنظیم کے کہنے پر جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں، جو فگرز ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پرفارم کر رہی ہے، 94 نشستیں انہوں نے صوبائی اسمبلی کی 2018 کے الیکشن میں حاصل کی تھیں، اور اس مرتبہ سیفلی یہ نشستیں جو ہیں ان کی تعداد 100 سے 105 تک ہو سکتی ہے۔ لیٹسٹ سروے کے جو نتائج ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور قومی اسمبلی میں جو 37 نشستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان نشستوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 40 تک جا سکتی ہے، اور بعض کیسز میں اگر جو دوسرا سروے ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو انہوں نے 42 نشستوں کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے دونوں ملا کر 5 نشستوں تک محدود رہنے کا امکان ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی 1 نشست کے اوپر مضبوط نظر آتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 2 نشستیں نکال سکتی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 3 نشستیں نکال سکتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سروے کے مطابق وہ علاقے بھی رکھ دیتا ہوں جہاں سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نسبتاً ویک جو ہے وہ نظر آتی ہے یا وہ پرفارم اس طرح سے نہیں کر پائے گی۔ اس میں ایک تو جو ہے وہ چترال کا ایریا ہے جہاں پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے۔ آگے اگر بڑھیں تو پھر اس کے بعد یہ چترال جو ہے وہ NA1 ہے۔ آگے اگر بڑھیں تو NA10 شانگلہ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کسی حد تک جو ہے وہ بہتر پوزیشن کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ NA11 کے اوپر MMA ہے، کوہستان کا جو علاقہ ہے۔ اس کے بعد پھر NA14 اور NA15 یہ جو مانسیرا اور ایبٹ آباد کی نشستیں ہیں، مانسیرا کم تورغر اور ایبٹ آباد، جو اس سے پہلی جو NA13 ہے وہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے سروے کے مطابق، لیکن 14 اور 15 کے اوپر نواز لیگ نسبتاً جو ہے وہ بہتر پوزیشن کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر مسلسل جو ہے ویلی، پشاور، باقی سارے جو ایریاز ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد بنو میں جا کر جو ہے وہ بنو، لکی، مروت اور ٹانک، یہاں پر جو ہے وہ بڑا کلوز کمپٹیشن جو ہے وہ یہ سروے دکھا رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے 3 نشستیں میں نے جیتی تھی، لیکن اب اس بات کی امید کی جا رہی ہے اور سروے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف ایک آدھ نشست ان سے چھیننے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جناب جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے۔ کورم ایجنسی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتے تھے، لیکن اس مرتبہ وہاں پر ٹف مقابلہ نظر آتا ہے۔ نارتھ وزیرستان
میں جہاں پر جو ہے وہ پی ٹی ایم کے جو آزاد امیدوار کے طور پر لڑے تھے محسن داوڑ اور علی وزیر، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اچھے ووٹ لیے تھے دونوں جگہ کے اوپر، اور الیکشن سے پہلے عمران خان نے ان دونوں کو ٹکٹ بھی آفر کیا تھا اور اس طرح سے ان کے مقابلے میں کمپین بھی نہیں کی تھی، لیکن اب ان دونوں نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس کے 2023 کے انتخابات میں کپتان کے پی کے سے کتنی نشستیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، مولانا کے حصے میں جو ہے وہ کیا آئے گا، تمام تر تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔